لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفيره المنع والجمود ولا يبديه العطاء والجود، إذ كل معت منتقص سواه وكل مان مذموم أخلاق. هو المنان بالفوائد والنعم والوائد بالمزيد والقسم، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم محبوب رب العالمين حبيب إله العالمين سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في حديث قدسي: بسم الله الرحمن الرحيم. نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله. درود پڑھے محمد علیہ السلام. عزیزان گرامی، معزز سامعین، مجلس کا اصل مقصد یہ ہے ایک بینیہ مرثیہ ہو اور لوگ اس پر گریہ و بکا کریں. تاریخ مجلس آپ نے ذاکروں سے خطبہ سے سنی، علماء بیان کرتے ہیں. مرثیہ جو شروع ہوا وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، اور امام نے مرثیہ کو کہا، مرثیہ پڑھا گیا. نوحہ مرثیہ جس میں غم اور علم کا ذکر ہو، اور مولانا علی نقی صاحب اللہ مقام نے علامہ نے یہ لکھا کہ بہترین مرثیہ ہونا چاہیے کہ جس پر بہت بے قراری چلی. مگر اب مجلس کا عنوان مرثیوں میں بھی اور ذاکروں میں بھی بدل گیا، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک منقبت اور ایک مرثیہ. منقبت یہ کہ اہل بیت کے فضائل و مناقب بڑے اچھے انداز سے مرثیے میں پڑھے جائیں، اسے منقبت کہتے ہیں. اور مرثیہ یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی مصائب پڑھ جائیں. میر انیس، مرزا دبیر، جتنے بھی ذاکر رہے انہوں نے مرثیے کے دو حصے کے نصیب امول ہو گئے، پہلے فضائل اور اس کے بعد مسائل. خطابہ نے بھی یہی کیا، پہلے فضائل اس کے بعد مسائل. یہ اس لیے کہ لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہو اور اچھے اچھے عمدہ مراثی اور اچھا بیان سن کر کے مومنین کا دل روشن و منور ہو جائے اور خوش ہو جائے. یہ اصل بنیاد اور یہ طریقہ مجلس کا ہم لوگوں میں شروع ہو گیا زمانے سے. ورنہ اصل تو یہ ہے کہ لوگ رو رہے ہیں اور بیوی کو غصہ دینا ہے ان سے پردہ. لہذا مرثیہ اور مجلس کا نام یہ ہے. مگر اب یہ ہے کہ لوگوں کی معلومات کی وجہ سے ان کا کے فضائل کا بھی ذکر ہو، مناقب کا بھی ذکر ہو، اور ان کے مسائل بھی بیان کیے جائیں. میں نے آپ کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا
جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. یہ حدیث قدسی جنگ خیبر میں نازل ہوئی. جو آپ پڑھتے ہیں اور ناد علی کے لیے لکھا ہے کہ اگر زعفران سے لکھ کر کے کسی ایسے شخص کو پلا دی جائے جس کو زہر دے دیا گیا ہے تو اس کو زندگی نصیب ہو جائے گی، مرے گا نہیں. یہ ناد علی کے لکھنے کا زعفران سے کمال ہے کہ اگر ناد علی زعفران سے لکھ کر کے کسی کو پلا دی جائے، مریض کو یا ایسے شخص کو جس کو خاص طور پر زہر دے دیا گیا ہو، تو انسان مرے گا نہیں، بچ جائے گا. یہ ناد علی کے اور بہت فضائل ہیں. ناد علی ناد علی المظہر العجائب کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ کون خطاب کر رہا ہے؟ کوئی خطاب کرنے والا ہے جو کہہ رہا ہے. ایک کہنے والا، دوسرے جس سے کہا جا رہا ہے، تیسری بات جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. تو اب یہ نادے کیا ہے؟ یہ ہوا باب مفاعلت سے. ندا دو، آواز دو، پکارو. کس کو پکارو؟ علی کو. علی کو آواز. تو کون کہہ رہا ہے عزیزو؟ اللہ. کس سے کہہ رہا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آواز دو اے رسول علی کو. مظہر العجائب، جو عجائبات کا مظہر ہے. عزیزو، یہ کیسا مسلمان ہے کہ جو نہ اللہ کو پہچانتا ہے نہ رسول کو پہچانتا ہے. ارے اللہ تو رسول سے کہہ رہا ہے کہ اے رسول علی کو آواز دو اپنی مصیبت میں، جو عجائبات کا مظہر ہے، اور مسلمان یا علی کہنے سے اسے بدعت کہہ رہا ہے. درود پڑھے محمد آل محمد. یعنی اس کو کیا ہو گیا؟ ناد علی المظہر العجائب، آواز دو علی کو جو عجائبات کا مظہر ہے. یعنی عجائبات کیا ہے؟ عجیب بھی ایسا لفظ عزیز ہو کہ جس کا ٹرانسلیشن بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ترجمہ. تب عجیب بات ہے. یعنی عجیب کے معنی ہے جو انسان کی فکر سے بلند چیز ہو اور اس کی فکر سے باہر ہو، اسے عجیب کہتے ہیں. جس کی ترجمانی ناممکن ہے اسے عجیب کہتے ہیں. اور عجیب ہے، عجائب جمع ہے عجیب. یعنی بلاؤ علی کو جو عجائبات کا مظہر ہے. یعنی تمام عجائبات اگر کائنات میں ظاہر ہوتے ہیں وہ علی کی ذات اقدس سے، ذات گرامی سے. لہذا علی کو پکارو، علی کو آواز دو جو عجائبات کا مظہر ہے. تجدہ عون لکا فی النوائب. اے میرے حبیب، آپ علی کو پریشانیوں میں، ایذاؤں میں، زحمتوں میں اپنے لیے مددگار پاؤ گے، مددگار پاؤ گے. تو حضور والا یہ کون کہہ رہا ہے؟ آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے. ارے جب علی کے بغیر علی کو رسول کو علی کی ضرورت ہے عزیزان گرامی، تو پھر اب کون کائنات میں بچ گیا کہ جو یہ کہہ دے کہ مجھے علی کی ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب رسول اللہ جیسی عظیم ہستی کو اور جو بے مثال ہستی ہے اسے علی کی ضرورت ہے، تو ہم مسلمان یہ کیسے کہہ دے گا کہ مجھے علی کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ نہ وہ اللہ کو مانتا ہے نہ رسول کو مانتا ہے، تبھی تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ ضرورت ہے علی کی. جب رسول کو ضرورت ہے تو ہر مسلمان کو بھی علی کی ضرورت ہے. ہر مسلمان کو علی کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے علی کی ضرورت نہیں ہے. تو کون علی ہے جنہوں نے بڑے بڑے عقدے حل کیے عزیزان گرامی، کائنات میں بڑی بڑی مشکلیں حل کی. ذرا بلائیے، آپ آواز دیجیے
دیکھیے کیسے مشکل حل نہیں ہوگی. میں نے تو دیکھا ہے اور تجربہ ہے. یہ ہمارے عقیدے کے اندر کمی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ مولا کو آواز دیں اور مولا مدد کے لیے نہ آئے. ضرور مولا مدد کے لیے آئے. پڑھ کے دیکھیں انسان نادے علی. اور میرا تجربہ ایسا ہوا ہے کہ جہاں جہاں میں نے مشکلات بڑی دیکھی ہیں اور جہاں یہ سوچا کہ اب میں بچ کے نہیں نکل کے جاؤں گا، وہاں میں نے دیکھا کہ جہاں میں نے مولا کو آواز دی ہے وہاں میں مشکل سے ہٹتا ہوا نظر آیا. میں یہ نہیں کہہ رہا آج یہ کہتے ہیں کہ صاحب انہیں پکارنے کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ مر گئے. ہمیں یہ تو رسول اللہ کو بھی کہتے ہیں یہ مر گئے، ان سے کیا فائدہ پہنچے گا. تو جو رسول کو نہ چھوڑے تو وہ علی کو کیسے مان لے گا. درود پڑھے محمد و آل محمد. تو رسول کو بھی نہیں ماننا. تو میں نے اب آپ یہ سوچیں کہ صاحب مولا خود آئیں گے. بھئی کیسے پکار رہے ہیں؟ مثال دے رہا ہوں. ہم مر گئے، قبر ہماری بنی ہوئی ہے. اب آپ مجھے آواز دیں، میرا بیٹا مجھے آواز دے، بابا میری مدد کیجئے، بابا میری مدد کیجئے، بابا میری مدد کیجئے. توجہ. کہنے والا کہے گا یہ شخص مر گیا، اب اس سے پکارنے کا کیا سوال ہے. مرا ہوا آدمی کوئی کسی کی مدد کو آ سکتا ہے. درود پڑھے محمد علیہ وسلم. جو مر گیا وہ کس کی مدد کو آ سکتا ہے، کس کی ہیلپ کر سکتا ہے، کس کے کام میں آ سکتا ہے، کس کی مشکل کو حل کر سکتا ہے مگر واحد عظمت محمد و آل محمد. کہ اللہ نے ان کو شان اتنی بلند عطا کی کہ دیکھو یہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اگر تم انہیں پکارو گے، خلوص سے آواز دو گے تو یہ تمہاری نصرت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ابھی یہ مرے نہیں ہیں، مرنے کے بعد بھی یہ زندہ جاوید ہے. درود پڑھے محمد آل محمد. کیسے آئی مدد کرنے؟ وہاں نظر آئے. کہیں دیکھا آتے ہوئے؟ نظر آئے آپ کو؟ نظر تو نہیں آئی، لیکن آپ نے کہا یا علی، اور ادھر آپ نے یا علی کہا، مشکل حل ہو گئی. میں نے یا علی کہا، میں جا رہا تھا، پانی بھرا ہوا تھا، دونوں بچے ساتھ تھے، میری اہلیہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، اور پانی اتنا بھرا ہوا تھا کہ یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس پانی میں گرنا ضروری ہے، بچ کے نہیں جائے گا. دیکھیے علی مولا علی کی مدد ایسے نہیں آتی کہ آپ یہ کہتے ہیں وہ آ گئے اور کھڑے ہوئے تھے. سید علی صاحب کھڑے ہوئے تھے، مطلب سید علی صاحب مر گئے، اپنے ہاتھ سے کھڑے ہو گئے. توجہ. اب میں پریشان ہوا، ذہن میں یہ بات آئی، دماغ میں یہ بات آئی کہ اب تو گرنا ہی ہے، اور یہ وقت یہ کسے پکار رہے ہو؟ اب تو تمہیں پانی میں گرنا ہے، گڑے ہیں، سب ہیں، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اتنی دیر میں ایک گاڑی برابر سے گزری. میں نے کہا یا علی، یا علی. گاڑی برابر سے گزری. اس نے ڈرائیور نے کہا آئیے. میں نے کہا ارے بھیا. اس نے جب دیکھا کہ دو بچے ہیں ساتھ میں، آئیے حافظ صاحب آئیے. میں جو گاڑی میں بیٹھا، کہنے لگے صاحب میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اپنا ہینڈل گاڑی کا ادھر میں اڑ لوں، میں ادھر سے جانا چاہتا تھا، ایک ساتھ ایسا ہوا کہ میں ادھر آ گیا. میں نے کہا بات کی گئی نہیں ہے، تو نہیں سمجھتا، میں نے تو ابھی مولا علی کو پکارا ہے. اب جب میں نے مولا علی کو پکارا ہے تو ہینڈل جو موڑا ہے وہ مولا علی نے موڑا ہے. معجزہ اسی کو کہتے ہیں. درود پڑھے محمد علیہ وسلم. تو یہ کہتے کیا یوں ہی آئے؟ یا تو وہ خود آتے ہیں، یہ اسباب فراہم کرتے ہیں بندہ مومن کی حفاظت کے لیے اور نجات کے لیے. ضروری نہیں ہے کہ بخود آئیں، بلکہ یہ آپ کے لیے ایسے اسباب فراہم کرتے ہوئے کہ آپ کو نجات ہوتی ہوئی نظر آئے گی. درود پڑھے محمد علیہ وسلم. میں نے مانگا مجھے 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، تو بڑا روحانی عالم ہوں، مجھے 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے. 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، 2 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. کوئی خاص مجبوری میرے سامنے آ گئی، کہیں گے مولانا بڑے روحانی عالم ہیں،
رات کو جب سوئے تو تکیے سے 2 لاکھ روپے نکل آئے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ 2 لاکھ روپے جو نکل آئے، میں کہوں کہ مولانا بڑے ہوئے تو آیت اللہ خمینی کے لیے بھی نہیں نکلیں گے اور بروجردی کے لیے بھی نہیں نکلیں گے، لیکن میں نے مولا سے کہا مولا بڑی پریشانی ہے اور مجھے پیسہ چاہیے، تو مولا نے کیا کیا کہ بھئی تیرے تکیے سے تو نہیں نکلیں گے، مگر میں اسباب ایسے فراہم کر رہا ہوں کہ مومن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، کسی مومن کے دل میں ایسا رحم ڈال دوں گا کہ تیرے پاس آ کر کے خود تجھے 2 لاکھ روپیہ دے کر کے جائے گا۔ یہی میرا معجزہ ہے۔ درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ لوگ نصرت کو مدد کو سمجھتے نہیں ہیں، مدد کو یہ سمجھتے ہیں کہ خود جسم مبارک کے ساتھ تشریف لائیں۔ نہیں، جسم کے ساتھ وہ تشریف نہیں لا رہے ہیں۔ میں دنیا کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مدد کسے کہتے ہیں، مدد کرنا کسے کہتے ہیں۔ مدد کرنے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ خود بخود انسان کا جسم مبارک آئے، اس لیے کہ اب سب کے سب جا چکے، کوئی ہے نہیں ہے، ایک وہ ہے جو پردے گئے۔ میں درود پڑھے محمد علیہ وسلم، ان سے بھی مدد مانگیے۔ الہی عظم البلا، بہترین دعائیں دعائیں امام زمانہ علیہ السلام۔ مقدس اردبیلی نے ایک مومن کو، جس کو دشمن آل محمد نے، سخت دشمن آل محمد نے قید میں ڈال دیا تھا، معلوم ہے اس کی ہسٹری مولانا صاحب؟ مقدر سے اردبیلی نے اس دعا کو لکھ کر کے اس بندے مومن کے پاس پہنچائی اور اسے اطلاع کرائی کہ تم الہی عظم البلا برح الخوا اس دعا کی تلاوت کرو، انشاءاللہ تمہیں جلد قید خانے سے نجات ملے گی۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ 3 مرتبہ پڑھی تھی، مجھے قید خانے سے نجات مل گئی۔ درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ 3 مرتبہ پڑھی۔ نصرت کے معنی کیا ہے؟ نصرت کے معنی یہ نہیں ہے، مگر یاد رکھیں 2 جسم ہوتے ہیں۔ 40 جگہ کھانا کھایا، مولانا نے سنا ہوگا، کیا ہے صحیح بات؟ 40 جگہ کھایا مولانا نے کھایا، بھئی یہ 40 جگہ کیسے پہنچ گئے؟ بھئی یہ سید علی صاحب کو بلایا ہے، انہوں نے کہا میں نے جلالی میں 18 گھروں میں کھانا کھایا ہے، 11 محرم کو یا 15 سفر کو 18 جگہ کھانا کھایا، کہنے کے بعد ایک ہی مقام پر ایک ہی جگہ 18 مرتبہ کھانا کیسے کھا لیا؟ تو 2 جسم ہوتے ہیں، آج اس کی ترقی ہے۔ ایک جسم حقیقی ہوتا ہے اور ایک جسم مثالی ہوتا ہے۔ ایک جسم حقیقی ہوتا ہے جو میرا ہے، ایک جسم مثالی ہوتا ہے جسے ہم فوٹو کہتے ہیں۔ اور آج تو ایسی ترقی ہو رہی ہے کہ فلم بنا دیجئے، سب کے فوٹو آتے نظر آئیں گے۔ مولانا کے زمانے میں تو نہیں تھی کہ آج ہے، ہم نے ٹی وی پہ لگا دیا، برسیاں سن رہے ہیں لوگ، تو اب یہ کیا ہے؟ اب یہ حقیقی جسم نہیں ہے بلکہ جسم مثالی ہے، یعنی وہ حیات ہے جس کے ذریعے سے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب 40 جگہ کھانا کھایا، سمجھنے والے سمجھے کہ میرے ہاں بھی کھایا، میرے ہاں بھی کھایا۔ کہا اللہ نے، میں نے پڑھا ہے کتابوں میں، عالموں نے لکھا ہے، ایک ہمارا جسم حقیقی ہے، ایک ہمارا جسم مثالی ہے۔ جسم حقیقی ہمارا ایک ہے اور جسم مثالی کا یہ عالم ہے کہ جہاں چاہو گے ہمیں دیکھتے نظر آؤ گے۔ آنے واحد میں ہم جلالی میں نظر آئیں گے، آنے واحد میں ہم کربلا میں نظر آئیں گے، آنے واحد میں ہم مدینے میں نظر آئیں گے، آنے واحد میں ہم عراق میں نظر آئیں گے۔ جہاں جہاں دیکھتے جاؤ گے ہم نظر آتے جائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں وہ پاور بخشی ہے کہ جہاں چاہے گا بندے مومن ہمارا نظارہ کر لے گا۔ درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ یہ علی کون ہے؟ علی ہواؤں میں مظہر جائے، علی خلاؤں میں مظہر جائے، علی ناسوت میں مظہر جائے، علی عرش پر مظہر جائے، علی فرش پر مظہر جائے، طفلی میں کلے اجدر چیزنے میں مظہر جائے، جوانی میں خشتائے قلعہ خیبر بکھیرنے میں مظہر جائے، ناور نمرود کو بجھانے میں مظہر جائے، کشتی نوح کو طوفان سے بچانے میں مظہر جائے، عرش میں مظہر جائے، دریاؤں میں مظہر جائے، ناسوت میں مظہر جائے، ہر جگہ علی مظہر جائے، ہر جگہ علی مظہر جائے۔ قیام آدمی فرماتے ہیں
کہ بستر پہ ہیں ہر جگہ علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے تو ہے تو جہنم میں جائیے. یعنی ہر جگہ مولا کائنات آپ کو نظر آئیں گے. کون سی جگہ ایسی ہے؟ ہر جگہ مولا کائنات موجود ہے. یعنی انہیں اختیار ہے. یہ جنت کے بھی مالک ہیں، دوزخ کے بھی مالک ہیں. جنت میں کون جائے گا، دوزخ میں کون جائے گا؟ نہ کوئی نبی ڈالے گا، نہ کوئی رسول ڈالے گا، نہ کوئی پیغمبر ڈالے گا، نہ حضرت عیسیٰ ڈالیں گے، نہ حضرت موسیٰ ڈالیں گے، نہ جناب نوح ڈالیں گے، نہ جناب ابراہیم ڈالیں گے. اللہ نے فرمایا القیا فی جہنم کل کفار عنید. تم دونوں کے دونوں صیغہ امر ہے، تثنیہ مؤنث تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے. قرآن پڑھ رہا ہوں، حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں. قرآن پڑھ رہا ہوں، حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں. القیا فی جہنم، تم دونوں کے دونوں ڈال دو فی جہنم، جہنم کے اندر کل کفار عنید، اللہ کے دشمن کو، رسول کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو. درود پڑھے محمد علیہ وسلم. ادھر حضور نے فرمایا میں ہوں گا، داہنی جانب بائیں جانب علی ہوں گے، اور پلے صراط ہوگا. اب پلے صراط کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کوئی پلے صراط نہیں. پلے صراط کیا ہے؟ پلے صراط اگر ہے تو ولایت آل محمد علیہ السلام ہے، امامت آل محمد علیہ السلام ہے. اسی کو پلے صراط کہتے ہیں. اگر جنت سے تجاوز کرنا ہے تو ان کے اوپر ایمان لے آؤ، جنت میں چلے جاؤ گے. اگر ان پر ایمان نہیں لائے تو پیر رکھتے ہی آتش دوزخ میں گر جاؤ گے. درود پڑھے محمد علیہ وسلم. دنیا سمجھے آل محمد کا مرتبہ کیا ہے. یہ ہر ایک کے کام میں آتے ہیں. یہ دوست کے کام میں بھی آتے ہیں، دشمن کے کام میں بھی آتے ہیں. مگر میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ اسباب فراہم کرتے ہیں بندے مومن. میں نے واقعہ اس بات کو بیان کیا. اتنے بڑے عالم علامہ محدث نوری، بہت بڑے عالم علامہ محدث نوری، پائے کے عالم ہیں. انہوں نے دیکھا ایک امام حسن منتخب التواریخ میں محمد ہاشم خراسانی نے لکھا ہے. دیکھیے یہ تو عقیدے کی بات ہے. انہوں نے لکھا علامہ اتنے بڑے عالم وقت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ذریعے کے قریب موجود ہے، 11ویں امام. ایک شخص آیا، وہ طواف کرنے لگا، ذریعے پکڑ کے رونے لگا. اپنی زیارت کے لیے بلایا ہے تو پیسے نکل کے جیب میں 2 پیسے بھی نہیں. کھانا کہاں کھاؤں، کہاں جاؤں، کہاں کس ہوٹل میں جاؤں. 2 روپے بھی جیب میں نہیں ہے، 1 درہم بھی جیب میں. اب وہ ذریعے پکڑ کے اس نے طواف کرنا لگا. محدث نوری نے فرمایا یہاں بھی ادھر آؤ کہ کیا بات ہے، کتنے پیسے چاہیے؟ یہ پیسے موجود ہیں اللہ، یہ پیسے تم سے نہیں لوں گا، آپ سے نہیں لیتا، نہیں آپ سے نہیں لیتا. علامہ محدث نوری اب وہ رو رہا ہے، ذریعے کا طواف کرنا شروع کیا. کہا میں آپ کی زیارت کو آیا ہوں، میں کسی کے آگے سوال دراز نہیں کروں گا، کسی سے نہیں مانگوں گا، کسی کا احسان نہیں مانگوں گا. مجھے آپ سے لینا ہے جو لکھا ہے. آپ مجھے پیسے دیے، میں آپ سے لے کے جاؤں گا، میں کسی سے نہیں لے کے جاؤں گا. تیسرا چکر جو لگایا تو 1000 دینار کی تھیلی روزے تھی ذریعے مطہر سے باہر گر گئی، اور اس نے اٹھائی اور اٹھا کے چل دیا کہ یہ محدث نوری، آپ دیکھیے یہ میرے لیے 1000 دینار کی اشرف تھیلی ہے. محدث نوری نے ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا کہ میرا بھی اتنا بڑا عقیدہ نہیں ہے جتنا تیرا جاہل کا عقیدہ ہے. درود پڑھے محمد علیہ وسلم. میرا بھی ایسا عقیدہ نہیں. آج وہ آپ کی ہر مشکل کو حل کرنے کے لیے تیار ہے. ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. ہاں مرنا فنا ہونا یہ ہماری شہادت. ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ یہ سوچیں کہ ہمارے والد صاحب کو نہ ہلدی لگے، نہ فٹکری اور رنگائے چوکھا، کچھ بھی نہ کرے اور جنت مل جائے. جہاں ضرورت ہے وہاں ضرورت ہے، وہاں قدم ہمارے پیچھے نہیں ہٹنے چاہیے. اور آج ہمارے جوان زنجیروں کا ماتم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آگ کا ماتم. ایک جگہ، 'اشرا' پڑھنے کے لیے گیا تو 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 'اشرا
اصغر عباس صاحب مجھے لے کے گئے، چلیے آپ، میں آپ کو آپ کا ماتم دکھلاؤں، میرے ہاں ہوتا ہے۔ مجلس پڑھ رہا ہوں، امام باڑہ ہے ایک طرح سے، ابھی تابوت آئے گا، مجھے لے کر کے گئے، آپ آگ پر چلنا، ابھی آگ کا ماتم ہوگا، آپ دیکھیے آگ کا ماتم ہوگا، اسی شب میں ہو رہا ہے۔ میں نے یہ دیکھا کہ وہاں کے مومنین اور شیعہ پراتے تھے اور دیکھتے ہوئے انگارے اپنے اوپر ڈال دیے، یا حسین یا عباس یا حسین۔ میرے قدم اٹھ گئے، میں نے کہا، میں چلا وہاں سے، کیا ہو رہا ہے؟ کہنے مولانا صبح تک آپ گواہ رہیے گا، صبح تک کسی کے ایک دھبا نظر نہیں آئے گا۔ ماتم کا یہ عالم ہے کہ آگ جو ہے انہوں نے اپنے اوپر ڈال دی اور ایک انگارے نے ان کے اوپر اثر نہیں کیا۔ میں نے کہا جب دنیاوی آگ یا حسین کہہ کر کے اور یا عباس کہہ کے گئے ٹھنڈی ہو گئی، تو آتش دوزخ بھی تو یا حسین اور یا عباس کہہ کے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ دیکھو سن لو مسلمانوں، سب مسلمان سنیں، آپ تو مومن ہیں، میں مسلمانوں کو سنا رہا ہوں، اگر جنت میں جاؤ گے تو بغیر علم اٹھائے ہوئے نہیں جاؤ گے، بغیر مجلسوں کے جاؤ گے نہیں۔ تم اپنی شامت یہاں بھی بلا رہے ہو، نہ تمہیں ملنے والا ہے کچھ، یہاں کھا لو، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے تھوڑا بہت کھا لو، یہاں 40-50 سال قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، کہ کچھ دن کھا لو، اس کے بعد تمہیں کیا ملے گا؟ درود پڑھے محمد علیہ وسلم، قرآن پڑھا گئی ہے تو مزہ آئے گا، اس کے بعد پھر کچھ نہیں ملے گا۔ مگر جو اہل بیت سے وابستہ ہے، یہ ضرور ہے کہ تھوڑی کھٹکھٹا کے جنت ملے گی، تھوڑی سی پٹ پٹا کے ملے گی، مگر مل جائے گی۔ درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ مگر کیوں نہ سلمان بنے، کیوں نہ ابو ذر بنے، کیوں نہ مقداد کے خادم بنے، ارے ماں بٹھا کے کیوں ملے؟ عزت اور آبرو کے ساتھ جنت ملنی چاہیے۔ درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ مومن وہ شیعہ علی وہ نہیں ہے جیسے پٹ پٹا کے جنت ملے، شان و شوکت کے ساتھ جنت ملنی چاہیے۔ اسی کو عمل کہا گیا ہے، اسی کو عمل کہا گیا ہے کہ مولا نے فرمایا کہ ہاں جنت تو تمہیں ملے گی مگر عمل کا انتظام کرنا، یہ عمل میں کمی نہیں آنی چاہیے، فرائض کی ادائیگی میں کمی نہیں آنی چاہیے، حرام سے بچنے میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اگر جتنا ہمیں اختیار ہے مگر اس سے زیادہ اختیار نہیں ہے، ہمیں اس سے زیادہ اختیار نہیں ہے۔ دیکھیے ایک واقعہ ضرور آپ کو گرمی لگ رہی ہوگی، میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں۔ نماز نہیں پڑھتا تھا مولائی، آیت اللہ سے دوستی دی عالم میں، تو کبھی تم نماز نہیں پڑھو، ماشاءاللہ سب پڑھتے ہیں الحمدللہ، اب تو کوئی ایسا نہیں ہے پڑھتا نہ ہو، الحمدللہ آپ سب پڑھتے ہیں، مگر میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیے نماز کا چھوڑنا آسان کام نہیں ہے۔ اچھی عالم سے دوستی، جو واقعہ پڑھ رہا ہوں میرے پاس کتاب ہے، آیت اللہ سے دوستی ہے، وہ بھی کہہ دیں گے یہ کتاب ہے بالکل درست ہے۔ عالم سے دوستی ہے، نماز نہیں پڑھ، روزہ نہیں، ان کا اختصار کیا ہے، وہ کبھی نماز پڑھو، روزہ رکھو، لائی والی پر، مگر جب ان کی ڈیٹ ہوئی تو عالم وقت نے یہ کہا کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے، میرا خاص دوست ہے۔ بچوں سے کہا ان کی ذرا نماز، بیٹیوں سے کہا ان کی نماز پڑھوا دو، ان کی روزے رکھوا دو، خود بھی اتنے محبت کرتی تھی کہ خود بھی انہوں نے ان کی نمازیں پڑھی، اور میں بتاؤں گا آپ کو، خود بھی انہوں نے نمازیں پڑھی، روزے بھی رکھوائے اور اجارے پر رکھوائے۔ جب 5 سال گزر گئے تو 5 سال کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھا عالم نے انہی اپنے خاص دوست کو کہ وہ ان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سرکار آپ نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا، 5 سال سے آتش دوزخ میں جل رہا تھا، 5 سال کے بعد جب نمازیں میری پوری ہو گئیں، روزے پورے ہو گئے، تو اللہ نے آواز دی کہ انہیں دوزخ میں نکال کے جنت میں پہنچا دیا جائے۔ اہل بیت کی یہ اس واقعے کو، یہ عالم برزخ کے واقعات ہیں، جیسے بھی پڑھنا ہے نماز پڑھنا ہے،
یہ نہیں ہے کہ مولانا کاظم صاحب قبلہ کی طریقے سے پڑھنی ہے یا آیت اللہ خمینی. نماز سب کو معلوم ہے ماشاءاللہ. ایک الحمد پڑھی جاتی ہے، قل هو اللہ پڑھی جاتی ہے، تشہد پڑھا جاتا ہے، سلام پڑھا جاتا ہے. کہ آپ کے لیے اگر جماعت ہے تو جماعت میں شرکت کریں، مگر نماز ضروری ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ گونگا بھی نماز پڑھے گا. کہتے کیسے پڑھے گا؟ توضیح مسائل نہیں پڑھی آپ نے؟ توضیح مسائل میں گونگا نماز پڑھے گا، کہنے کچھ نہیں، آگے کھڑا ہو جائے گا جماعت. تو نماز کو کسی حال میں انسان کے لیے ترک نہیں. تو عزیزان گرامی، اگر عمل اچھا ہے اگر عمل اچھا ہے، اہل بیت کی ولایت ہے جو شرط ہے ہماری نجات کے لیے، اس سے ہماری نجات ہے. اور باب ازا آج دو ہی حصے رسول اللہ نے تبلیغ میں بیان کیے. ایک احکام دین پہنچائے، دوسرے اہل بیت کا تعارف کرائے. عزاداران امام، ایام عزا تمام ہو رہا، محرم بھی تمام ہو گیا. اب جو زندہ رہے گا وہ اب مجلسیں کرے گا، عزاداری کرے گا. اور جو عزاداری کا حق تھا وہ ہم نے نہیں ادا کیا، مگر مولا کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا آپ ہمارے مہمان ہیں، اگر کسی قسم کی کوئی کمی ہو گئی ہو. عزاداران امام، اب یہ کون سی فصل چل رہی ہے؟ یہ اہل حرم کی، یہ اسیران کربلا ہیں. عزاداران امام جو زندان شام، قید خانے شام، ہاں عزاداروں، یزید بہت شرمندہ ہوا. خواب میں دیکھا، مضطرب ہوا، خوف زدہ ہوا، اور اس نے اہل حرم کو رہا کر دیا. بلایا امام سجاد علیہ السلام، امام زین العابدین. بیوی دروازے پہ کھڑی ہوئی، پتہ نہیں کیا ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا. بارگاہ الہی میں دعا کر رہا، پتہ نہیں زندہ چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا، پتہ نہیں زندہ چھوڑے گا. بیوی انتظار کر رہی. کچھ عرصہ گزرا کہ میرا مظلوم امام اس عالم میں آیا کہ ہم نہ ہاتھوں میں ہتھیلیاں ہیں، نہ پاؤں میں بیڑیاں ہیں، نہ گلے میں خوف ہے. فرماتے ہیں، پھوپھی اماں یزید نے ہمیں رہا کر دیا. اللہ اکبر. بیوی رہا ہونے سے خوش نہیں ہوئی. جب قیدی رہا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس کے چہرے پہ مسرت کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، لیکن بیوی شہزادی آزاد ہونے سے، رہا ہونے سے خوش نہیں ہوئی، بلکہ عزاداروں ایک جملہ کہا شہزادی نے، اے بیٹا سید سجاد، ارے حضرت عزیز نے ہمیں رہا تو کر دیا ہے، مگر ذرا یزید سے یہ کہہ دو کہ ہمارے لیے ایک مکان خالی کر دے. ارے جب سے میرا بھائی، میرا ماجایا شہید ہوا ہے، آج تک میں اپنے بھائی کا ماتم نہ کر سکی، میں اپنے بھائی کو رو نہ سکی، میں آپ کے اپنے بھائی پر گریہ و بکا نہ کر سکی. عزاداروں، امام نے درخواست کی، یزید نے مکان خالی کیا. عزاداروں، عجیب انقلاب زینب بن گیا. جس شام میں عورتیں تماشا دیکھنے کے لیے آ رہی تھیں، جس شام میں عورتیں ہنس رہی تھیں، اچھے فاخرہ لباس پہن کر کے وارد ہو رہی تھیں، وہی عورتیں، یہ زینب کا عزاداروں انقلاب ہے، یہ عظمت زینب ہے، یہ شان زینب ہے، یہ روحانیت زینب ہے کہ جس شام میں تماشا دیکھنے کے لیے لاکھوں کا مجمع آ رہا تھا. ارے کتب تواریخ پڑھ کر کے دیکھا جائے کہ وہی عورتیں، ارے سیاہ لباس پہن کر کے ایک مکان خالی ہوا. عزاداروں، چھوٹا مکان نہ تھا، کافی بڑا تھا، جس میں اتنی خواتین تمام
شام کی عورتیں آ رہی ہیں، مگر ایک بات بھی بیوی نے اور عزاداروں کہلوائی، آپ سنتے رہتے، ایک بات اور کہلوائی، اے ذرا یزید کو اطلاع دے دے، یزید سے کوئی کہہ دے کہ ہمارے اسیروں کے سر بھیج دے ہمارے پاس۔ عزاداروں کتب تواریخ میں ہے کہ شہدائے کربلا میں بہت سے اسیروں کے سر دفن ہو گئے تھے جو غیر بنی ہاشم تھے، مگر بنی ہاشم کے سر باقی رہ گئے تھے۔ عزاداران امام، وہ بنی ہاشم کے سر یزید نے بھیجنا شروع کیے۔ عزاداروں، ارے ایک ایک کا سر آ رہا تھا، ارے جناب قاسم کا سر آیا، ارے جناب ام فروا نے اٹھایا، جناب جناب امام حسین علیہ السلام کا سر آیا، بی بی جناب زینب نے اٹھایا، جناب ابو الفضل عباس کا سر آیا، بی بی ام کلثوم نے اٹھایا۔ ایک ایک شہید کا سر آ رہا ہے، ہر بیوی اپنے وارث کے سر کو اٹھا کر کے گود میں لے کر کے گریہ بکا کر رہی ہے، منہ پہ تماچے مار رہی ہے، بلک رہی ہے، سر پہ تماچے مار رہی ہے، مگر ہاں عزاداروں، جہاں اتنے سر تھے سب کے والی و وارث موجود تھے، ان بچوں کا بھی وارث تھا، مگر عزاداروں جو چھوٹے چھوٹے سر ایک طرف رکھے ہوئے تھے وہ بھی آئے۔ آپ سمجھ گئے عزاداران امام، ارے وہ کس کے سر تھے؟ وہ جناب اولا محمد کے سر تھے۔ ارے کوئی شام کی عورت بولتی ہے، ارے کیا ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے؟ ایسا لگتا ہے آپس میں بات کر کے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی ماں مر گئی ہے۔ ارے بیوی نے تڑپ کر کے آواز دی، ارے کیا کہہ رہی ہے؟ ارے میں اس کی ماں زندہ ہوں، مگر میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں اپنے بھائی پر گریہ و بکا کرتی رہوں گی۔ عزاداروں، مگر ہاں ایک وقت تو آیا، وہ کون سا وقت؟ جب بیوی رہا ہو کر کے اپنے بیت شرف مدینے میں پہنچی ہے اور جناب عبداللہ قریب پہنچی ہے اور وہاں شہزادی نے گریہ کرنا شروع کیا، تو جناب عبداللہ فرماتے ہیں کہ ارے میں تو ویسے ہی غمزدہ ہوں، یہ کون بیوی رو رہی ہے، کون عورت رو رہی ہے؟ جناب زینب نے فرمایا اے عبداللہ۔ عزاداروں، حالت جناب زینب کی بدل گئی تھی، جناب عبداللہ نے اپنی زوجہ جناب زینب کو نہ پہچانا۔ ارے موم فرماتی ہے اے عبداللہ، ارے تم نے اپنی زوجہ کو نہ پہچانا، میں تمہاری زوجہ زینب ہوں۔ ارے کیا عالم ہوا، کوفہ و شام کے بازاروں بے مخلع و چادر پھرایا گیا۔ ہاں عزاداروں، وہ حجرے کے اندر گئی، ارے دو ننھے بستروں کو دیکھا، دل بھر آیا، تڑپ گئی، اے میرے شہزادوں، اے میرے بچوں، ارے سب کے لیے تو کچھ نہ کچھ ہے، مگر میرے ننھے بچے میرے سامنے نہیں ہیں۔